پروردگار نے انسان کو خلق کیا اور اس کی خلقت کے بعد اسے روئے زمین پر اپنا خلیفہ قرار دیا۔ ہادی بھی خدا نے اپنی طرف سے بھیجا اور ہدایت کا راستہ بھی خود ہی سکھایا، منزل بھی خود ہی بتائی اور انجام بھی خود ہی دکھا دیا۔ سب اسی کا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، اسی کے پاس سے آئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ گئے۔ بس یہ تھوڑی دیر یہاں رہنا ہے۔ انا للہ، وہاں سے آئے ہیں اللہ ہی کی طرف سے، واؤ وہ پھر دوبارہ وَإِنَّا إِلَيْهِ، یعنی آنے اور جانے میں صرف درمیان میں واؤ کا وقفہ ہے، یعنی واؤ حرف عطف ہے، یعنی دو چیزوں کو جوڑ رہا ہے، دو چیزوں کو جوڑ رہا ہے، اس میں درمیان میں واؤ ہے۔ حروف عطف عربی کے اندر اور بھی ہیں، یہ واؤ بھی عطف ہے، یہ اور کے معنی بھی دیتا ہے درمیان۔ اب جان محترم، تھوڑی سی دیر ہے جو اس دنیا میں ہے، اور اتنی دیر کے لیے بھی خدا نے بندے کو چھوڑا نہیں ہے۔ کہا کہ آئے بھی میری طرف سے ہو اور واپس بھی میری طرف آنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جتنی تھوڑی سی دیر رہ رہے ہو پھر بھی میں تمہیں چھوڑ نہیں رہا۔ اس تھوڑی سی دیر کے لیے میں نے 1,24,000 بھیجے، 1,24,000 بھیجے، اور اس کے بعد پھر ائمہ علیہ السلام کو بھیجا، اولیاءوں کو بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں یہ تھوڑی سی دیر بھی گمراہ نہ ہونے دیں۔ رہ لیتے اپنی مرضی سے، نہیں، یہی تھوڑی تمہارے واپسی کے مقصد کو تعین کرے گی کہ تم اس دنیا میں کیسے رہے ہو۔ خدا خالق ہے، انسان اس کو بنانے کے لیے، روکنے کے لیے اللہ نے اپنے نمائندوں کو بھیجا۔ اسی لیے انسان خود اپنا نمائندہ انتخاب نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کہیں نہ کہیں دنیا کی طرف کھچا ہوا ہے۔ اور جان محترم، تھکا ہوا مجھے ہونا چاہیے، مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ تھکے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد محمد۔ وہ پروردگار نے ہدایت کا کام اپنے پاس رکھا۔ کیوں رکھا؟ کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ قرآن میں پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ سورہ جمعہ میں پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان میں سے نبی بھیجے، تمہارے درمیان میں سے نبی بھیجے۔ کیوں بھیجے؟ پروردگار کوئی اور مخلوق بھیج دیتا، کوئی اور مخلوق، جیسے بعض لوگ کہتے تھے رسول خدا کو کہ بھائی ملائکہ آ جاتے، فلانے آ جاتے، تو پھر لوگ اعتراض کرتے، پروردگار یہ تو نے جو بھیجا یہ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کیا ہوتی ہے، دنیا کی چاہتیں کیا ہوتی ہیں، اس لیے پروردگار میں نے تمہارے درمیان میں سے نبی بھیجا، تمہارے جیسا نہیں بھیجا، تمہارے درمیان میں سے نبی بھیجا۔ کیا کام ہے نبی کا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ تمہارا تزکیہ کرے، تمہیں پاک کرے، وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتِهِ، اور اس کی آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ، اور تمہیں حکمت کی تعلیم دے۔ یہ تھے انبیاء کے کام کہ تزکیہ کرے، پاک کرے۔ کس سے پاک کرے؟ ظاہری نجاست کو پاک، وہ تو پانی سے دھو دے انسان پاک ہو جاتا ہے، ہاں نہیں، دنیا جہان کی مشینیں انسان کے بدن کی بیماریاں بتا سکتی ہیں، وائرس بتا سکتی ہیں، لیکن جو اس کے اندر بیماری ہے اسے نہیں بتا سکتے۔ آپ سی ٹی اسکین کر لیں، ایکس رے کر لیں، اس سے یہ تو پتہ چل جائے گا کہ کہاں ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس کے اندر منافقت کتنی ہے، اس کے اندر کینہ کتنا ہے، بغض کتنا ہے، جھوٹ کتنا بولتا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی ٹیسٹ ہے ہی نہیں ایسا۔ اس کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو بھیجا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارا تزکیہ کرے، تمہیں پاک کرے۔
صاف کریں. کیوں پروردگار؟ ضرورت کیا ہے؟ کہا جب تک پاک نہیں ہوگے ہدایت پر عمل نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتا آدمی. امام علی کہ مگر آپ نے مولا متقیان کی زندگی کے احوال نہیں پڑھے. سگی بہن ہے، بیت المال سے حصہ دیا. پھر ایک کنیز آئی، اسے بھی حصہ دیا. بہن نے کہا میں عرب ہوں، آزاد ہوں، نسبت میں آپ کی بہن ہوں، میرا بھی وہی حصہ. یہ کنیز ہے، عرب بھی نہیں، کوئی نسبت بھی نہیں، اس کا بھی وہی حصہ. امام نے کہا خبردار، میں عدل کا امام ہوں. عدل یہی تو چیز تھی جسے امام علی کو اکیلا چھوڑ دیا. اور کیا چیز تھی جس چیز نے امام کو ایسا کر دیا کہ امام اکیلا رہا؟ کیوں؟ عدالت. عدالت آسان نہیں ہے. انسان اس عدل کے وجود میں صرف اور صرف خدا کو دیکھتا ہے. میرا پروردگار راضی ہے، جس کام کے لیے بھیجا ہے مجھے وہ کرنا ہے. دنیا دشمن ہو جائے تو ہو جائے. اسی لیے معیار حق کا پروردگار نے انہیں قرار دیا، کیونکہ یہ اپنی مرضیاں نہیں کرتے. یہ اپنی مرضیاں، انہوں نے اپنی مرضیوں کا سودا کر لیا ہے. بس لیلۃ المبیت، وہ جو رات ہے، جو ہجرت کی رات ہے، اسے لیلۃ المبیت کہتے ہیں. قرآن میں آیت بھی ہے اس کے لیے کہ ہم نے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مرضیوں کا سودا کر لیا. اپنی مرضی نہیں ہے. کیوں؟ فرقہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی مسلک ہے. حق یہی ہے. حق کو پہچاننا ہے جان محترم. حق کو پہچان کر حق کی اطاعت کرنی ہے. صرف حق پہ واہ واہ نہیں کرنی کہ ہم بولیں جی واہ 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 واہ. نہیں، آپ کی زندگی میں اطاعت کتنی ہے حق کی. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی جانے. رسول خدا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا. اب دروازے کس لیے ہوتا ہے؟ اندر آؤ. اور ہم باہر کھڑے ہوئے، ہم باہر کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ واہ کیا خوبصورت دروازہ ہے، کیا دروازے پر نگینے لگے ہوئے ہیں، واہ. رسول خدا کہہ رہے ہیں دروازے سے اندر آؤ، اندر آؤ. علم، میں علم کا شہر ہوں. یہی مشکل ہے. امام علی کو ماننا آسان ہے، امام علی کی ماننا مشکل ہے. کیونکہ دیکھیں انسان اپنے عمل اور کردار سے پہچانا جاتا ہے نا کہ کس کا ماننے والا ہے. وہ کیا چیز نظر آئے انسان کے وجود میں، کیا نظر آئے. علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ، آپ جانتے ہیں کون ہیں؟ علامہ امینی وہ ہیں کہ جنہوں نے 30 سے 40 سال لگائے ایک کتاب لکھنے میں، اور کتاب کا نام ہے غدیر. غدیر یعنی جو کچھ بھی مولا کائنات کی فضیلت میں لکھا گیا، حدیث ہو، شعر ہو، نثر ہو، روایتیں ہوں، اس کو جمع کیا. 30 سال لگ گئے جمع کرنے میں. کبھی بغداد، کبھی ہندوستان، کبھی دمشق، جہاں کتاب خانے تھے وہاں گئے. ہماری زندگی میں فرصت نہیں ہے ہم اس کتاب کو پڑھ پائیں. انہوں نے لکھی، وہ دمشق میں تھے، دوسرے مسلک کے علماء بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ امام علی علیہ السلام کے لیے کو بہت بڑھا چڑھا دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہاں بڑھا چڑھا دیتے ہیں؟ کہا آپ کہتے ہیں کہ امام علی رات کو 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. 1000 رکعت بھی کوئی پڑھ سکتا ہے؟ علامہ امینی نے بولا وہ تو مولا تھے، 1000 رکعت تو میں پڑھ سکتا ہوں.
اور ان کی ٹانگ میں مشکل بھی تھی، ایک ٹانگ ان کی تھوڑی پرابلم میں تھی، اس کے باوجود کہتے ہیں انہوں نے نماز شروع کی اور آدھی رکعتیں ہو گئیں، 500 تک پڑھ لیا. تو لوگوں نے کہا نہیں ہمیں یقین ہو گیا. کہا نہیں اب پوری پڑھوں گا میں. تو ان سے کسی نے پوچھا کیا آپ بھی ہر شب 1000 رکعت پڑھتے ہیں؟ کہتا ہے نہیں ہر شب نہیں پڑھتا. کہا پھر کیسے؟ کہا میں نے سوچا کہ مولا جانے اور رکعتیں جانے. مولا کے چاہنے والے تھے نا بھائی، دکھانا تھا کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں، جب میں پڑھ سکتا ہوں مولا ہے وہ. کیونکہ کوئی علی کو نہیں پہچانا. خود رسول خدا فرماتے ہیں علی مجھے آپ کے اور خدا کے سوا کوئی نہیں پہچانتا، اور علی خدا کو میرے اور آپ کے سوا، اور آپ کو میرے اور خدا کے سوا کوئی نہیں پہچانتا. توحید. اذان محترم، اب ہم بھی مولا کے ماننے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ہمیں کتنی رکعت پڑھنی چاہیے رات کو؟ کم سے کم انسان 1%، 1% تو مولا کا ماننے والا ہو. 1%، اس سے تو کم پھر اچھی بات نہیں ہے. 1%، 1% 1000 کا کتنا ہے؟ 10 رکعت. 1 رکعت وتر کا اضافہ کریں تو کم سے کم مولا کے ماننے والے کو تہجد پڑھنی چاہیے، کم سے کم. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ لیسا من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں جو نماز شب کو تہجد کو ترک کر دے. شیعہ نہیں ہے ہمارا. نماز تو واجب ہے، یہ جو باقی نمازیں پڑھتے ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، یہ تو واجب نماز ہے. یہ تو پڑھنا کوئی کمال بھی نہیں. نماز واجب ہے، سانس لینا واجب ہے، نماز پڑھنا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنی آخری زندگی کے حصے میں امام نے اپنے وقت، آخری وقت تھا، سب گھر والوں کو بلایا اور کہا کہ وصیت کر رہا ہوں. اب سوچیں آخری وقت میں جو وصیت ہوتی ہے کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور وہ بھی امام کر فرما رہے ہوں. امام، چھٹے امام، مکتب انہی کا، مکتب جعفریہ سب انہی کا ہے. ہم سب وہی ہیں. اثنا عشری، فقہ جعفریہ، فقہ جعفریہ کا بانی یہ فرما رہے ہیں اپنے آخری زندگی میں اپنے گھر والوں کو بلا کر کہ یہ وصیت کر رہا ہوں آپ کے لیے بھی اور آپ کے آنے والے لوگوں کے بعد بھی. کیا؟ جس نے نماز کو ہلکا سمجھا، ہلکا سمجھا. یہ نہیں کہا کہ جس نے نہیں پڑھی، نہیں، ہلکا سمجھا. ہلکا سمجھنے کے معنی کیا ہے؟ یعنی نماز کا وقت ہے اور آپ نماز کے بجائے کچھ اور کر رہے ہیں. یہ ہے ہلکا سمجھنا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ میری بات سننے کے بجائے موبائل میں گیم کھیل رہے ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ مجھے اہمیت نہیں دے رہے آپ. تو امام فرماتے ہیں جس نے نماز کو ہلکا سمجھا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں؟ اذان محترم سمجھنے کی کوشش کریں. وہ امام جس نے روز عاشور اول وقت نماز پڑھی، ان کے ماننے والوں کو کیسے پڑھنی چاہیے تھی؟ رابطہ ہے. دیکھیں نماز کوئی وہ تھوڑی ہے کہ آپ بولیں گے نماز کیا ہے ماشاء اللہ، نماز نہیں. رابطہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان. بھئی خالق ہے، یا تو بولے کہ بھئی خالق نہیں ہے، ہم اللہ کو نہیں مانتے، یا آپ بولیں کوئی بولے کہ بھئی اللہ کو نہیں مانتا تو اس سے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن کوئی کہے میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، رسول کو بھی مانتا ہوں، قرآن کو بھی مانتا ہوں، امام کو بھی مانتا ہوں، تو پھر بات کرنی پڑے گی نا. پھر آپ چاہے بری لگے کہ اچھی لگے. رابطہ ہے. وہ انسان اپنے خالق سے کہاں گفتگو کرے؟ مجھے آپ بتائیں. انسان کا فرض ہے نا، انسان تو اس کی عبودیت ہے، بندگی ہے. چاہے نہ چاہے دنیا چھوڑ کے جانی ہے. آپ جتنی کوشش کر لیں، کتنا بھی آپ دوائیاں کھا لیں، جتنے آپ کوشش کر لیں میں پرہیز کر لوں. بڑے بڑے لوگ نہج البلاغہ پڑھیں، امام کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ محلوں میں، ایسے ایسے محل، ایسے ایسے قلعوں میں جہاں وہ سمجھتے تھے کہ کوئی نہیں گھس سکتا، موت وہاں بھی چلی گئی.
تو بھی چلی گئی. جتنے دروازے بند کر لیں, جتنی اونچائیوں پہ چلے جائیں, موت پیچھے آئے گی. جب تک نہیں آتی, یہ بھی مولا کا فرمان ہے, جب تک نہیں آتی موت, موت خود حفاظت کرتی ہے. آئے گی, ایک دن تو جانا ہے. تو کہاں جانا ہے؟ مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ اگر آپ نے کہیں اور جانا ہے تو بتا دیں, ورنہ ہمارے حساب سے تو سب نے اسی کے پاس جانا ہے. قبر میں بھی جانا ہے, قبر کے بعد عالم برزخ ہے, برزخ کے بعد اٹھیں گے, قیامت ہے, روز محشر ہے, سوال جواب ہے, کھڑے ہوئے ہیں اس کی بارگاہ میں. پھر اس کے بعد کئی منازل ہیں, میزان ہے, صراط ہے, رضوان ہے, سارے مراحل ہیں نا یہ. خوب جب ان سب پہ یقین ہے تو پھر کیوں میری زندگی میں بے یقینی نظر آتی ہے؟ جب یقین ہے, یہ جانا ہے, خالق تو ہے, مالک تو ہے, سب تیرا ہے, میرا کچھ بھی نہیں ہے, انسان کا کچھ نہیں ہے, کوئی بھی چیز اس کی اپنی نہیں ہے. کمال یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اس کا ہو جائے, خود ہو. اذان محترم خوب جوان ہے ماشاءاللہ, آپ کا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں؟ ایک جوان سردیوں کی راتوں میں کھڑکی کے کنارے بیٹھا رہا کہ شاید رات کے کسی لمحے میں اس کا محبوب اپنے دریچے سے باہر آئے گا. رات گزر گئی, سردی کی رات تھی. اس نے دیکھا کہ کچھ دیر ہوئی, کچھ میناروں سے آواز آئی اور کچھ لوگ گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف جا رہے. تو اس نے بولا کاش میں نے بھی اس عشق میں رات گزاری ہوتی. رات ہے, عشق ہے, محبت ہے. جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کے دروازہ کھلنے کا انتظار نہیں کرتا, وہ پہلے سے اس کے دروازے پہ موجود ہوتا ہے. جو تڑپتا ہے وہ مصلی پہلے سے بچھا کے بیٹھتا ہے. عشق یہی ہے. آپ ائمہ علیہ السلام کی نماز دیکھیں, نماز روح, تزکیہ, باطن. جب آپ بدن کو خوراک دیتے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں آپ؟ محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, جو آپ کرتے ہیں, ہر شخص کرتا ہے. حلال رزق کمانا عبادت ہے. اور اس کے بعد آپ دونے والے کھاتے ہیں. کیوں کھاتے ہیں؟ بدن سالم رہے. لباس خریدتے ہیں, لباس اچھا پہنوں, عطر لگاؤں, نہاؤں. کیوں؟ تاکہ ظاہر میرا اچھا رہے. لیکن جتنا بھی ظاہر اچھا ہو, جتنا بڑا شخص ہو, جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ بادشاہ پڑا ہوا ہے, لوگ کہتے ہیں مردہ پڑا ہوا ہے. ہاتھ لگایا, غسل واجب. یعنی جتنا بھی ظاہر اچھا ہو جائے اس کا نتیجہ یہ ہے. تو کیوں نہ باطن کو اچھا کرے جس نے رہنا ہے. نظام گنجوی جس نے لیلا اور مجنو لکھی, اس نے تمثیل سے عشق حقیقی کو بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں مجنو, لیلا جب آخری وقت تھا تو اس نے اپنی ماں کو کہا کہ مجنو سے کہنا کہ اس سے محبت کرے جس نے مرجھانا نہیں ہے, جس نے مرجھانا نہیں ہے. یہی کہتے ہیں کہ ایک دن مجنو جو ہے وہ کہ شہر میں لیلا کا پتہ پوچھنے لگا تو کسی نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں مجنو ہوں. کہا اگر مجنو ہو تو مجنو کو لیلا کا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے خوشبو آ جانی چاہیے. گھر پہنچا, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی, کون؟ کہا میں. آواز آئی, ابھی تک میں ہی ہوں. واپس چلا گیا. پھر واپس آیا کئی عرصے بعد, کہا کون؟ کہا تم. جب تک میں ہے انسان بندگی میں داخل نہیں ہو سکتا. جب تک میں ہے, یہ میں انسان کو برباد کرتی ہے.
یہی میں تھی جس نے ابلیس کو سجدہ کرنے نہیں دیا. میں استاد، میں آگ سے بنا ہوا، میں فلانا، میں یہ، میں وہ. فنا ہونا پڑتا ہے، فنا ضروری ہے. سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جانے محترم. خالق وہ ہے، میں نہیں کہہ رہا. کالا امام صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. امام کی حدیث ہے، حدیث انہوں نے بصری بھی ہے، دوسرے بھی اپنے صحابی ایک اور کو بھی حدیث فرمایا ہے. امام نے فرمایا کہ بندگی جو ہے وہ ضروری ہے. اور کہا پھر مولا سے کو بندگی کیسے کی جائے کہ انسان بندہ بنے. کہا 3 چیزیں ہیں اپنی زندگی میں، بس یہ 3 چیزیں اگر ہماری سمجھ میں آ گئی ہیں جانے محترم تو ہم بھی خدا کی طرف بڑھ جائیں. پہلی، اصل مالک وہ ہے. امام فرماتے ہیں تم مالک نہیں ہو. تم کسی چیز کے مالک، چاہے تمہاری صحت ہو، چاہے تمہارا بدن ہو، چاہے تمہاری اولاد ہو، چاہے تمہارا مال ہو. اصل مالک کون ہے؟ جب اصل مالک وہ ہے تو پھر اس کی راہ میں دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. سید الشہداء نے کربلا میں یہی کمال کیا ہے کہ تو مالک ہے. علی اکبر بھی تیرا، علی اصغر بھی تیرا، اور خود میں بھی تیری بارگاہ. تو مالک ہے پروردگار. جب تو مانگ رہا ہے، تیرے دین کو ضرورت ہے، رزن بے قضا ہے. یہ ہے بندگی، پہلی شرط ہے. تم مالک نہیں ہو. میں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہوں، اپنی اولاد کو اپنا وہ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن امانت ہے پروردگار کی، اور اس امانت کو جیسے ملی ہے اس کو واپس بھی ویسے ہی دینا ہے. تو کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح کر رہے ہیں؟ کیا واقعاً ہم ان کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ وہ خدا کی طرف بڑھ جائیں؟ دیکھیں، دنیا کی چیزیں سکھانا، پڑھائی ہو، جو بھی کچھ ہو، کام سے کچھ ہماری ذمہ داری اولاد کو، لیکن اصل چیز تو اس کو خدا دینا ہے نا. خدا، جس کے پاس خدا ہو وہ تنہائی میں بھی خدا کا خوف رکھتا ہے. جس کے پاس خدا ہی نہیں، آج ہم اولادوں کو، بچوں کو سب کچھ دے رہے ہیں. بچہ رو رہا ہے، جی مولانا صاحب موبائل پکڑا دیا. کیا دیکھ رہا ہے موبائل میں بچہ؟ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا ہے. آپ اپنے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا آپ کے بچے کی تربیت کون کر رہا ہے؟ موبائل کر رہا ہے. چاہے گاؤں چاہے دیہات ہو تو فرق تو کوئی نہیں پڑتا. گاؤں دیہات میں تو زیادہ ٹک ٹاک بنتی ہے. ایسی ہے نا. خوب انسان کس چیز کے ساتھ اپنی تربیت کر رہا ہے؟ آنکھیں اللہ کی ملکیت ہے، اور نعمت بھی تو ہے نا. انسان، خداوند متعال ہمارے دوست احباب جو یہاں ہیں، خداوند نے ان کی قلب کو نورانی فرمائے. جانے وہ تو خوب انسان اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہے؟ اور رنگ دیکھتا ہے، چیزیں دیکھتا ہے، سب سمجھتا ہے. خوب یہ نعمت ہے نا. نعمت کا شکر کیا ہے؟ کہ اس کو صحیح استعمال کیا جائے. زبان نعمت ہے، مالک وہی ہے. قیامت میں ہر چیز خدا کی بارگاہ میں خود بولے گی. آنکھ کہے گی اس نے مجھے حکم دیا تھا یہاں دیکھنا. کیا کریں گے آپ؟ آپ اپنی آنکھ کو بولیں گے نہیں بولو؟ جرت ہے اس کی بارگاہ میں. تو اس کا مطلب مالک کون ہے؟ تو اس کی چیز کو کیسے استعمال کرنا چاہیے. اور یہ جو ہم لوگ ماشاءاللہ آپ سب بہتر ہیں، میں تو جوانوں کی بات کر رہا ہوں، موبائل میں بیٹھے رہتے ہیں. ٹک ٹاک، انسٹاگرام، سنیپ چیٹ، یوٹیوب. اچھی چیز دیکھیں، تعلیم حاصل کریں، پڑھائی کریں، رزق کمانا ہے رزق کمانا. لیکن جو بہت ساری فضول چیزیں ہیں، اس سے جو نگاہوں کے ذریعے سے انسان کے وجود میں جو اندر جا رہا ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ کون دے گا اس کی بارگاہ میں؟ تھوڑی سی دیر کی لذت، مولا متقیان فرماتے ہیں کہ گناہ کی لذت تھوڑی ہے اور پچھتاوا بہت طولانی ہے. طولانی ہے. وہ اپنے آپ کو بچائیں. امام فرماتے ہیں وہ ہے اصل مالک. وہ بس وہ مالک ہے تو سب اسی کا. دوسری چیز، اپنی زندگی میں لمبی لمبی تدبیریں مت کرو.
کیوں؟ اصل مدبر پروردگار ہے، اصل پلانر ٹھیک ہے، آپ اپنی زندگی میں بولیں گے میں نے یوں پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن جو آرزویں اندر لے کر انسان بیٹھا ہوا ہے، خواہشات، پھر یہ پوری نہیں ہوتی ہیں، پھر کہتا ہے پروردگار یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یعنی کیا نہیں ہوا؟ کس نے کہا تھا تمہیں اتنی آرزوؤں کو لے کے بیٹھو؟ ہاں اس کی بارگاہ میں طلب کرو، مانگو، دعا مانگو، دعا مانگو، کوشش کرو، محنت کرو، یہ بہت ضروری ہے کہ انسان بعض اوقات خدا کی بارگاہ میں مایوسی کی بات کرتا ہے، میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ جانے محترم، ہمارا کام ہے دعا مانگنا، لیکن دعا کو قبول کرنا خدا کا۔ اور بہت ساری دعائیں روایات ہیں، روایات میں دعاؤں کی قبولیت کو چند طریقوں سے بیان کیا۔ پہلی کہ دعا مانگتے ہیں انسان وہیں قبول ہو گئی، ایک تو وہ ہے۔ دوسری، دعا مانگتا ہے انسان قبول نہیں ہو رہی، کیوں؟ خدا کہتا ہے کہ شاید یہ جو مانگ رہا ہے اس سے میں تمہیں بہتر دوں گا۔ بعض اوقات انسان مانگتا ہے نہیں، خدا کہتا ہے میں دوں گا لیکن اس سے بہتر۔ تیسرا، دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن فوراً نہیں، بہت عرصے کے بعد ہو جائے گی، اس کا جواب کچھ عرصے کے بعد ہوگا۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جو انسان مانگتا ہے قبول نہیں ہوتی، مگر خدا ان دعاؤں کے بدلے میں انسان سے مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ ہمیں تھوڑی پتہ ہے ہماری زندگی میں کتنی مشکلات ہوں جو ہماری دعائیں مانگنے سے قبول ہو جائیں، اس لیے دعا مانگا کریں۔ آپ دیکھیں نا، نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ آپ مجھ سے بہت بہتر ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، نماز پڑھی، اللہ اکبر، تسبیح بھی پڑھی، تو یوں دعا کیا مانگ؟ دعا کسے کہتے ہیں؟ کیسے مانگنی چاہیے دعا اس کی بارگاہ؟ ادب کیا ہے؟ ادب تو یہ ہے کہ انسان پہلے شکر کرے کہ جو تو نے دیا ہے اس کا شکر کرتا ہوں، تو نے آج دن دیا، تیرا شکر پروردگار، تو نے توفیق دی تجھے سجدہ کروں، شکر پروردگار، تو نے خوراک دی، شکر، تو نے ماں باپ دیے، شکر، تو نے دین اسلام دیا، شکر، تو نے ولایت پہ پیدا کیا، شکر، اتنا شکر کرے۔ اس کے بعد کہ پروردگار یہ تھوڑی سی چیزیں رہ گئی ہیں یہ بھی دے دے۔ جب خدا کہے گا بندہ میرا شکر کر رہا ہے تو چلو اس کو یہ بھی دے دو، یہ دعا ہے۔ اور جو دعاؤں کے کلمات ہیں، کوشش کریں، زندگی ہے، زندگی کو پتہ تو نہیں ہے یہاں سے ممبر سے اتر کے انسان کہاں جائے، قبر میں جائے گا، گھر جائے گا، کسی کو بھی نہیں پتہ، نہ مجھے نہ آپ کو پتہ ہے۔ وہ جو دعاؤں کے جملے ہیں کہ جو معصومین نے فرمائے ہیں، وہ ہماری زندگی میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ایام کربلا کے ہیں، بیمار کربلا کے ہیں، کیا ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا کہ امام نے جو تعلیم فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ چوتھے امام نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ہمارے پاس چوتھے امام کی طرف سے کیا چیز ہے جو خاص ہے؟ خاص صحیفہ سجادیہ، دعاؤں کی کتاب۔ اب آپ بولیں گے دعاؤں کی کتاب ہے، یہی دعاؤں کی کتاب کے ذریعے امام نے حکومت بنانا سکھایا ہے۔ اس وقت دشمن حکومتیں سخت تھیں، پہرے سخت تھے، کچھ کر نہیں پاتے تھے، امام نے انہی دعاؤں کے ذریعے سے اہل بیت کی شان بتائی ہے، اللہ سے کلام کے ذریعے ساری چیزیں دعاؤں کے اندر ہے۔ لیکن ہمیں فرصت ملے زندگی میں، کبھی موقع ملے مولانا صاحب، ہم تو اپنی زندگی میں مصروف اتنے ہیں، جوانیاں تو ویسی گزر گئیں، بڑھاپے میں تو انسان جانے والا، یہ فرصت پھر نہیں ملے گی۔ دعائیں، ہر چیز کی دعا ہے۔ مناجات کے معنی سرگوشی کے ہیں، آہستہ بات کرنا، جیسے کوئی کان میں بات کرتا ہے نا، جو قریب ہوتا ہے وہ مناجات کرتا ہے۔ چوتھے امام نے 15 مناجات جو مفاتیح الجناح میں ہیں، چھوٹی چھوٹی سی ہیں، موبائل کے اندر بھی ہیں، ساری جتنے آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے نا، سب کے اندر اپلیکیشن کے اندر ہے۔ کوئی مفاتیح اردو میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، اردو کے اندر ترجمہ بھی ہے، مفاتیح الجناح۔ 15 مناجات، توبہ کرنے والے کی مناجات، شکر کرنے والے کی مناجات، مریدوں کی مناجات، مقربین کی مناجات۔ خوب یہ مناجات ہیں، یہ اصلی کانٹینٹ ہے، یہ اصلی چیز ہے جو ائمہ نے دی ہے ہمیں۔ میں آتا ہوں آپ کا وقت ضائع کر کے چلا جاؤں 1 آدھ گھنٹہ
اور امام کی کوئی بات آپ کو نہ بتاؤں تو میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں. مناجات تائبین میں انسان خدا کی بارگاہ میں امام فرما رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ پروردگار میں اپنے گناہوں کے اقرار کو تیری بارگاہ میں وسیلہ لے کر آیا ہوں، اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو کون کرے گا؟ خب ہمیں اس سے مانگنا کیسے ہے، ہمیں اس سے بات کیسے کرنی ہے؟ کون سکھائے گا؟ وہی سکھائے گا جو اس کی طرف سے آئے ہیں، جو اس کے نمائندے ہیں وہی سکھائیں گے نا، اور تھوڑی سکھائے گا. کالج کا پروفیسر تھوڑی سکھائے گا دعا کیسے مانگنی ہے، کوئی نہیں سکھائے گا. اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. عزیزان محترم، اصل درس یہی ہے، اصل درس کربلا یہی ہے کہ میری زندگی ویسے ہو جیسا امام چاہتے ہیں. تیسری چیز چھٹے امام فرماتے ہیں بندگی کے لیے کیا ہے کہ جس چیز سے اللہ نے حکم دیا ہے اسے انجام دو یعنی واجب، اور جسے منع کیا ہے یعنی حرام اسے چھوڑ دو. اتنا آسان سا کام. کسی نے آیت اللہ بہجت سے پوچھا کہ عرفان کے لیے کوئی ورد بتائیں، کوئی عمل بتائیں. انہوں نے کہا جو واجب ہے انجام دو، جو حرام ہے چھوڑ دو. کہا بس یہی؟ کہا یہی کر لو، بہت بڑی بات ہے. جو واجب ہیں اسے انجام دے. حدود الہی ہے، اللہ نے حد رکھی ہوئی ہے نا، اس سے باہر نہیں جانا. حق نہیں کھانا، جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا، تہمت نہیں لگانا، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کو اپنے سے کم نہیں سمجھنا. کیا ہے یہ کن لوگوں کے لیے؟ یہ اتنی جو حدیثیں ہیں 50,000 حدیثیں ہیں. قال امام صادق، قال امام باقر علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. 3 حصوں میں تقسیم ہے. ایک عقیدے پہ حصہ، توحید کا، عدل کا، نبوت کا، امامت کا، قیامت. ایک حصہ احکام کا ہے. وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، خمس کیسے دینا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، روزے کیسے رکھنا ہے، سفر کے احکام، عقود کے احکام، یہ سارے ایک حصہ. تیسرا حصہ اخلاق کا، کردار کیسے بنانا ہے، اپنے وجود سے برائیاں کیسے دور کرنی ہے، ہمسایوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کام کرنے والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، استاد کے ساتھ کیسے. خوب یہ حقوق اخلاق ہے. یہ 3 حصے ہیں جو اسلام جس کے اوپر ہے. 50,000 2 اماموں سے حدیثیں. ہماری زندگی میں کتنی ہیں؟ کس کے لیے بیان کیا؟ مریخ پہ جائیں گے تو وہاں پہ لوگوں کو بیان کریں گے. کہاں جائے گا یہ؟ کردار کیسا ہونا چاہیے؟ امام کیا فرماتے ہیں؟ ہزاروں میں تم رہو، ہزاروں میں، مگر تم الگ نظر آؤ. کیوں؟ ہمارے بات چاہنے والوں، ہمارے لیے زینت کا باعث بنو. زینت کا باعث. امام فرما رہے ہیں. کون؟ قالا امام صادق. قالا امام صادق وہ فرما رہے ہیں. جانو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اپنی زندگی میں. شخص آیا امام کی خدمت میں. علم امام کیا ہے؟ امام کی خدمت میں آیا. امام نے پوچھا تمہارا بھائی کیسا؟ کہا مولا ٹھیک ہے، مگر آپ کے معاملے میں شک کرتا ہے، احتیاط پہ عمل کرتا ہے. احتیاط یعنی آپ حق پہ ہیں یا احتیاط کرتا ہے. کہتا ہے اچھا. اسے پوچھو اس نے فلانے سفر میں فلانے درخت کے نیچے احتیاط کیوں نہیں کی؟ اب اس کو تو پتہ کون سی بات ہے. یہ اپنے بھائی کے پاس گیا. کہا میں مولا کی خدمت میں گیا تھا، مولا نے تمہارا پوچھا. میں نے کہا احتیاط کرتا ہے آپ کے معاملے میں. تو کہا امام نے کہا کہ فلانے سفر میں فلانے درخت کے نیچے تم نے احتیاط کیوں نہیں کی؟ وہ کہتا ہے بھائی کا رنگ زرد ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا وہاں کوئی موجود نہیں تھا. کہا ماجرا کیا ہوا؟ کہا سفر پہ تھا، ایک تاجر بھی ساتھ تھا، اس کی کنیز بھی ساتھ تھی. شیطان آ گیا.
تاجر کو کسی کام سے بھیجا, درخت کے نیچے کوتاہی ہو گئی. کہا مگر وہاں کوئی تھا نہیں. امام, یا تو امام کا عقیدہ آپ کا میرا ٹھیک نہیں ہے کہ امام ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے, اور اگر ایسا ہے تو پھر یا تو آپ کا امام کوئی اور ہے. امام کے پاس روایات میں ہمارے اعمال 2 دفعہ جاتے ہیں ہفتے میں, 2 دفعہ, اور امام اعمال کو دیکھتے ہیں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے. قرآن اس بات کی گواہی دے. سورہ توبہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے, رسول ان سے کہہ دو عمل کیے چلے جائیں, اللہ رسول مومنین کی جماعت دیکھ رہی ہے. رسول ان سے کہو عمل کیے چلے جائیں, اللہ بھی دیکھ رہا ہے, رسول بھی دیکھ رہا ہے, اور مومنین کی ایک جماعت دیکھ رہی ہے. امام تو امام ہے. عالم دین کہتے ہیں, میں کم میں گھر سے باہر نکلا, بارش کا پانی پڑا ہوا تھا, ایک دم سے ایک گاڑی گزری, پانی میرے کپڑوں پہ آ گیا. میں نے اس ڈرائیور کو برا بھلا کہہ دیا, وہ نکل گیا, واپس گیا, لباس چینج کیا, اور میں آیت اللہ بہودینی کے پاس پہنچا. آیت اللہ بہودینی سر جھکائے کتاب پہ کچھ لکھ رہے تھے, سر نہیں اٹھایا. کہا کہ اگر اس ڈرائیور نے غلطی کی تھی تو تم نے کیوں اسے برا بھلا کہا؟ اللہ, امام کے نوکروں کے نوکر ہیں یہ. امام, میں اپنی بات کر رہا ہوں, خدا نہ خواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا. مجھے امام کی معرفت نہیں ہے. امام کہاں ہے؟ میرا امام کہاں ہے؟ جو اپنے زمانے کے من لم یعرف امام زمانے ہی, جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی, وہ کیا ہوا؟ ماتا میتا, جہالت کی موت مرا. مجھے اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہے. مجھ سے کوفہ کا سوال نہیں پوچھا جائے گا, یاد رکھیں. مجھ سے مدینہ کا سوال, مجھ سے 2025 تم نے اپنے امام کے لیے کیا کیا؟ میرے پاس کیا ہے اپنے امام کے لیے؟ کیا ہے؟ کیا کر رہا ہوں میں اپنے امام کے لیے؟ کوئی پلاننگ, کوئی سوچ, کوئی تیاری, کوئی درخت کا پودا لگا دیا میں نے اپنے امام کے لیے کہ یہ درخت ہو کر چلو سایہ ہی دے دے؟ رضوان محترم, تو میں کیسے انتظار کر رہا ہوں؟ کربلا ہے کیا؟ کربلا ایک امام ہے اور اس کے گرد پروانے ہیں. یہی ہے نا, امام محور ہے, باقی سب امام پر قربان. یہی درس ہے جو ہم ہر سال سنتے ہیں. تو ہمارا امام کہاں ہے؟ ہم اپنے امام کے لیے کتنے تیار ہیں؟ ہم اپنے امام کے لیے اپنے آپ کو صحیح کر رہے ہیں؟ اپنے معاشرے کو, اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو صحیح کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. کیسا انتظار ہے امام کے ساتھ؟ یا تو آپ بولیں گے جی ہم امام ہے نہیں ہے, سنیوں شیعوں کوئی فرق نہیں پڑتا, امام ایک ہی ہے 12واں. 11 کو کوئی مانے نہ مانے, 12ویں کو سب مانتے ہیں. 12واں سب کا, یا 12واں ایک ہی ہے, ایک ہی شخص ہے جو آئے گا. صرف مسلمان نہیں, بدھسٹ بھی, زرتشت, عیسائی, یہ سب انتظار کر رہے ہیں اس کا جو آئے گا, جو انسانیت کو نجات دے گا. اور اب آ جانا, اب آپ کے سامنے دنیا کے حالات ہیں, کتنا ظلم ستم فلسطین پہ ہو رہا ہے. سب یہ حالات, یہ جو 12 دن کی جنگ تھی, یہ سب مقدمہ ہے, یہ تیاری ہے, تیاری. کم از کم آج علی والوں نے دکھا تو دیا کہ ہم وہ ہیں جو غیر فرار ہیں. ایسے ہی ہے نا, اب یہ علی کی ولایت کا صدقہ ہے کہ آج پرچم تشیع کا بلند ہے, اور دکھا دیا کہ
کہ ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انتظار نہیں کر رہے. یہ جذبہ ہم نے کربلا سے لیا ہے کہ جہاں پر امام کے اصحاب نے شب عاشورہ کہا ہمیں 70 دفعہ مارا جائے 70 دفعہ زندہ کیا جائے ماں ترکتوں کا یا حسین، ہم آپ کو چھوڑنے والے. جو ان مجلسوں میں بیٹھتے ہوں وہ گردنیں کٹوانے سے ڈرتے نہیں. یہی تو وجہ ہے. نہیں دنیا کے پاس نہیں ہے، یہ مکتب دنیا کے پاس نہیں ہے، یہ نعمت الہی ہے. یہ امام حسین کی یونیورسٹی ہے. یونیورسٹی 8 سال عراق ایران کی جنگ تھی. ایک ٹیچر ہائی اسکول کا ٹیچر تھا، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے واقعہ کہ 8 سال کی جنگ تھی، کچھ سال ہو گئے تھے. تو ہمارے ہائی اسکول میں یونیورسٹی سے پہلے ایک بچہ بہت پرہیزگار تھا. تو لڑکے اس کو اکثر چھیڑتے بھی تھے، تنگ کرتے تھے کہ بھائی تم اتنے اچھے ہو تو جنگ ہو رہی، جنگ میں کیوں نہیں چلے آتے. کہا میں چاہتا ہوں کہ میں اچھے نمبروں سے پاس ہوں، یونیورسٹی میں جاؤں، پہلا سیمسٹر بھی پاس کروں اور اچھے نمبروں سے پاس کروں، ٹاپ کروں، پھر جنگ میں جاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کل کو لوگ باتیں کریں کہ پڑھے لکھے لڑکے نہیں تھے یہ. کہا وقت گزر گیا، میں بھی ایک آپریشن پہ چلا گیا. بصرہ کے پاس ایک نہر ہے جسے آروند کہتے ہیں، درمیان میں وہ ہے، ادھر ایران ہے ادھر عراق. اتنی تیز نہر ہے کہ اس کو پاس کراس کرنا آسان نہیں ہے. اس کے اندر دشمن نے مائنز بچھائے ہوئے تھے، مائنز کہ جو کشتیاں جائیں اور پھٹ جائیں. یہ استاد اس آپریشن کو ہیڈ کر رہا تھا. غوطہ خور غواص کے کپڑے پہنے ہوئے لڑکے لائن میں کھڑے ہوئے تھے. یہ اس لائن کو سیدھا کر رہا تھا جنہوں نے پانی میں جانا تھا اور ان مائن کو ہٹانا تھا. اسی لائن میں صف میں استاد نے دیکھا کہ وہی لڑکا کھڑا ہوا ہے. اس کا نام بہروز تھا. کہا بہروز تم یہاں؟ کہا میں فلانی یونیورسٹی میں نے پہلے سیمسٹر میں ٹاپ کیا ہے، اب میں چھوڑ کے یہاں آ گیا ہوں. خیر آپریشن شروع ہوا، ایک مائن پھٹ گئی، ٹیچر بھی زخمی ہو گیا، کوما میں چلا گیا. جب کوما سے باہر آیا تو اس نے باہر نکل کے دیکھا کہ ایک پوسٹر لگا ہوا تھا جس پہ اس لڑکے کی تصویر تھی. وہ اس آپریشن میں شہید ہو گیا. یہ اس کے گھر گیا، گھر والوں کو افسوس بھی کیا، مبارکباد بھی تھی، شہادت تو سعادت ہے. تو اس کے گھر والوں نے بتایا کہ جب یہ شہید ہوا تو اس کی ایک پھوپھی تھی جو امریکہ میں رہتی تھی، وہ آئی اور کہا کہ آپ کا بچہ تو بہت انٹیلیجنٹ تھا، اگر یہ باہر پڑھتا تو یہ سائنٹسٹ بنتا، پی ایچ ڈی کرتا، ڈاکٹر بنتا، آپ نے کس چکر میں مروا دیا اس. بیچارے غریب سے کہتا ہے ہم تو روتے رہے، ہم نے کیا جواب. دوسرے دن کہتے ہیں وہ اس کی پھوپھی واپس آئی صبح روتی ہوئی. کہا میں نے رات کو خواب میں بہروز کو دیکھا. وہ یونیورسٹی کا جو گاؤن ہوتا ہے نا، جو پاس آؤٹ جب آپ کرتے ہیں ڈگری ملتی ہے تو ایک گاؤن پہنتے ہیں. کہا وہ سفید کلر کا گاؤن پہنا ہوا آسمانوں میں پرواز کر رہا تھا. اس نے وہ گاؤن ہٹایا تو اس پہ ایک سرٹیفکیٹ لگا ہوا تھا اور اس پہ لکھا تھا ڈاکٹر بہروز فرام امام حسین یونیورسٹی. اصل ہدف یہ ہے، اصل عزاداری یہ ہے کہ میں امام کے راستے پر جاؤں. امام زمانہ کو ضرورت ہے. ہمیں تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آؤ فلسطین میں آؤ پھٹ جاؤ، کوئی نہیں کہہ رہا. آپ اپنے ملک کو بہتر کریں، اپنے شہر کو، اپنے گاؤں کو بہتر کریں، تعلیم حاصل کریں، شعور پیدا کریں، علم حاصل کریں تاکہ لوگ آپ کو گمراہ نہ کر سکیں. جو شاگرد پڑھ کے نہیں آتے، کلاس میں تیاری کر کے نہیں آتے، پیش مطالعہ کر کے نہیں آتے، وہاں استاد بھی محنت نہیں کرتا. جب لوگ خود عقل اور شعور نہیں رکھتے، جب آپ خود ہی نہیں بولتے کہ ہم نے نہج و بلاغہ پڑھی نہیں، مولانا صاحب فلانا خطبہ فلانا یہ سمجھائیں تو میں بھی پڑھ کے آؤں گا. جب ہم نے زندگی میں نہج و بلاغہ ہی نہیں کھولا تو پھر میں آپ کو کیا سناؤں گا. ہم خود بہتر کر سکتے ہیں معاشرے کو.
خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہوں. خدا نے محبت کا لفظ یہی استعمال کیا ہے. توبہ کسے کہتے ہیں؟ پلٹنا، واپس یہاں سے گئے ادھر ادھر گئے، جانا کہیں اور تھا، کہیں اور گاڑی گھوم گئی، 100 کلومیٹر بھی چلے گئے، لیکن جب آپ پلٹیں گے نا، کوئی یہ نہیں کہے گا بہت دور سے آ رہا ہے، کہیں گے آ رہا ہے. چاہے کلومیٹر سے پلٹے، چاہے 100 کلومیٹر سے پلٹے، خدا کہہ رہا ہے ان اللہ یحب التوابین. تم کہیں سے بھی پلٹ آؤ، زندگی کے کسی حصے میں پلٹ آؤ، میں تم سے محبت کرتا ہوں. پلٹے کربلا، امام کی سواری کو روکنے والا حر، روز عاشورہ پلٹ آیا. امام نے یہی نہیں کہا کہ دیر سے آئے ہو، اب کیوں آئے ہو، نہیں کہا بیٹا علی اکبر جاؤ چچا حر کو لے کر آؤ. اور جب جناب حر کے بدن پہ پہنچے تو امام نے کیا کہا؟ حر تمہاری ماں نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا، حر تم آزاد ہو گئے. آزاد حر. آج بھی امام کو ایک حر کا انتظار ہے. پلٹ آئے، پلٹ آئے. امام حسین کریم ہے، کریم.